بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے جمیع سوالات کے شرعی حل کے لیے آپ احباب ہمارے اس پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ سکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے جو آپ کی سکرین کے اوپر چل رہا ہوگا، اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے۔ ہمیشہ کی طرح ہم پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الى الكعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو
غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سینوں کے بھید سے پوری طرح باخبر ہے، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ احباب ذی وقار، قاری صاحب نے جو آیات ابھی تلاوت کی، اس کے اندر وضو کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے اور تیمم کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے جو جاری کردہ احکامات ہیں وہ ہم تک پہنچے۔ قرآن کا مطالعہ کیا کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھا کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، یہی اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تلاوت کرنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے پر اور اس کی تفسیر پر غور کیا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری طرف کون سے پیغامات بھیجے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیات عذاب کے حوالے سے نازل ہوئیں، سابقہ قوموں کے واقعات گزرے، اسی طرح ان کے اوپر جو نعمتیں ہوئیں ان کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، دوزخ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو عذاب کافروں کے اوپر نازل فرمایا اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کون سی چیز حلال فرمائی، کون سی چیز حرام فرمائی۔ سابقہ امتیں، ظاہر ہے ان کے پاس بھی کتابیں موجود ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعض قوموں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، بدل دیا ان کو، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو تا صبح قیامت ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ یہ چیز استعمال کرو، اس سے بچو۔ تو جس چیز کے استعمال کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں حکم فرمائے اسی کو استعمال کرنا چاہیے، اور جس سے روک دیا جائے اس سے بچنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر نہیں اس سے پرہیز کرتے تو یقینی طور پہ گناہ گار ہیں۔ آپ احباب کے سوالات ہمیں بہت سارے موصول ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو ہم شامل نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں، تو ترتیب کے ساتھ جس طرح ہمارے پاس آپ کے سوالات موجود ہوتے ہیں ہم ان کا شرعی جواب عرض کرتے ہیں۔ تو آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب، کون سے آج کے سوالات ہمیں موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، امین مراد گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز کے دوران چھینک یا کھانسی آ جائے، اس پر وہ الحمدللہ کہہ دے تو کیا نماز مکمل ہو جائے گی یا دوبارہ سے نماز ادا کرنا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز کے اندر توجہ کا حکم ہے۔ نماز کے اندر کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ جو نماز کے حوالے سے نہ ہو، وہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ نماز میں آدمیوں کا کوئی کلام درست نہیں، وہ تو نہیں مگر تسبیح، تکبیر اور قرأت قرآن۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس کا مفہوم ہے کہ نماز میں مشغولی ہے، یعنی نماز کے اندر توجہ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام جو نماز کے علاوہ ہو وہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کیا، مثلاً کسی نے نماز کے اندر کھانا کھا لیا، کھانے سے مراد کوئی بھی چیز دانت کے اندر پھنسی ہوئی تھی اس کو چبا لیا، پانی پی لیا، کوئی کلام کر لیا نماز کے علاوہ، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہی کھانسی کرتے رہتے ہیں، جان بوجھ کر گلا صاف کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسا عذر شرعی بھی نہیں ہوتا
ایک تو یہ ہے نا، نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کرنی ہے، امام صاحب ہیں تو وہ گلا صاف کرتے ہیں تاکہ نمازی پوری توجہ کے ساتھ قرآن سن سکیں اور احسن انداز میں ان تک تلاوت قرآن پاک پہنچ سکے، وہ ایک عذر آ گیا۔ اسی طرح جان بوجھ کر آپ نے کھانسی نہیں کی اور ایسے ہی چھینک آ گئی، کھانسی آ گئی، وہ ایک علیحدہ عذر ہے۔ جان بوجھ کر اگر کھانسی کریں گے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوگی، مثلا الف اور ہا کی آواز یا الف اور خا کی آواز، جو کہ نماز کا جز نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کھانسی کی، جان بوجھ کر کلام کیا تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا۔ بھلے سے آپ امام صاحب کے پیچھے ہیں، اگر آپ نے لغو کلام کیا یا جان بوجھ کر کلام کیا، نماز فاسد ہوگی۔ لیکن اگر بالفرض کسی بندے کی عادت بنی ہوئی تھی تو نماز کے اندر اسے چھینک آ گئی تو اس نے الحمدللہ کہہ دیا لیکن جان بوجھ کر ایسا عمل نہیں کیا، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو ذکر کیا ہے فتاوی عالمگیری نے کہ نماز میں چھینک آئے تو سکوت کرے، یعنی خاموشی اختیار کرے، بولے نہ، اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ہونا نہیں چاہیے ایسا۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ کھنکارنے میں جو دو حرف ظاہر ہوں جیسے الف اور ہا، یہ مفسد نماز ہے، جان بوجھ کر کیا مفسد نماز ہے، اور اگر کوئی عذر صحیح آپ کا پایا جاتا ہو تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب، ایک بہن ننکانہ سے پوچھتی ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں صلح کے لیے جھوٹ بول کر تعلق بچایا جا سکتا ہو تو کیا جھوٹ بولنے والا گناہ گار ہوگا یا صلح کی غرض سے جھوٹ بولنے والا اللہ کے نزدیک ثواب کا مستحق ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت پائی جائے، تو ضروری نہیں ہے اس وقت میں بھی جھوٹ بولنا، اگر سچ بولنے سے کام چلتا ہو تو کوشش کرنی چاہیے سچ ہی بولے۔ یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ چند صورتوں کے اندر، یعنی 3 صورتیں ایسی ہیں، 3 وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ان میں سے پہلی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس کی میں ابھی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ظاہر ہے جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام، ایک بندہ کہے جی میں جنگ کے اندر سچ بولوں تو جنگ تو ہو ہی نہیں سکے گی، جنگ دھوکے کا نام ہے۔ تیسرے نمبر پر لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں 2 واقعات ایسے گزرتے ہیں کہ جن کے اندر آپ نے، ہم اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے کہ توریتاً آپ نے بات کو تھوڑا سا پھیر کے بیان کیا، اور یہ بات کو پھیر کے بیان کرنا جائز ہے ہیلا کے طور پر۔ میں اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث سے بھی دے دیتا ہوں۔ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجھے کچھ سواری عطا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سواری کا یعنی اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ جو بچہ تمہیں دیں گے، جو اونٹ تمہیں دیں گے، وہ بھی تو کسی نہ کسی کا بچہ ہی ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی بات کو تھوڑا سا پھیر کے کرنا جائز ہے، اور اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مناسب مقدار کے اندر، شرعی حدود و قیود کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی خوش رہنا چاہیے، ایسے ہی بالکل منہ بنا کے چلتے پھرتے رہنا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی، تو خوش رہا کریں لیکن شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو جب قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو فلاں جگہ پہ فلاں میلے میں لے کر جانا چاہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے، اب ظاہری طور پر تو آپ بیمار نہیں تھے، لیکن آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارے ان بتوں سے بیزار اور بیمار ہوں کہ میں ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، تمہارے ان میلوں میں جانا پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بات کو تھوڑا سا پھیر کے بیان کرنا جائز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ کی زوجہ محترمہ انہوں نے جب پوچھا
کہ بلکہ حضرت ابو طلحہ نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، تو ان کی زوجہ نے جواب دیا کہ وہ سکون میں ہے، حالانکہ وہ فوت ہو چکا تھا، لیکن اپنے خاوند کو جواب ایسا دیا کہ جس کے اندر انہیں صدمہ بھی نہ ہو اور بڑے سکون کے ساتھ وہ اس صدمہ کو برداشت کر سکیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا بات کو پھیر کے کرنا جائز ہے۔ فریقین کے مابین سلو کروانا، اور وہ سلو بھی ایسی ہو کہ جس کے اندر فتنہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ دو ایسے گروہوں کی سلو کروا دیں کہ جو زمین کے اندر فتنہ و فساد شروع کر دیں، ایسے لوگوں کی سلو کروانا ہی جائز نہیں ہے۔ تو اگر سلو کروانا مقصود ہو تو تھوڑا سا بات کو پھیر کے کرنا جائز ہے، جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولا جائے۔ اگر ایسی صورتحال بن جائے تو پھر بہرحال توریہ کے طور پر بات کو بیان کرنا جائز ہوگا۔ میں ایک روزمرہ مثال بھی آپ کو دے دوں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ جو بڑا افسر ہے وہ کوئی لیٹ آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کمپنی کو یا اس ادارے کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس مالک نے آ کے پوچھا کہ بتاؤ بھئی جو ہے کیا صورتحال ہے، تو آپ نے اب اس افسر کا نام بھی نہیں لینا۔ تو ایسی صورت میں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی سٹاف لیٹ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ادارے کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس طرح کی بات کر لینا شرعاً جائز۔ یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس طرح نا بچوں کی عادت خراب ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچے چپ کر جا، اگر تو نہ چپ کرے گا تو بلی آ جائے گی، یا اس طرح کا کوئی خوف اس کے دل میں ڈال دینا، یہ بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اس طرح بچے کے ذہن پہ بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ بچہ جب بڑا ہوگا نا تو وہ اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھے گا کہ میرے والدین مجھ سے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو یہ جو 3 صورتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں، بھلے سے وہ بچے کو بہلانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، روزمرہ مسائل کے حوالے سے شریعت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال ظفر سیال ڈسکا سے پوچھتے ہیں کہ ہم اکثر گھر کے بڑے بزرگوں کو چارپائی یا بیڈ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، کیا اس طرح نماز ادا کرنا جائز ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کے اندر اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اظہار کرنا، یہ عبادت ہے۔ کسی عذر شرعی کی بنا پر بیٹھ کر یا اشارے کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب عذر شرعی پایا جا رہا ہو۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی بندہ بازار کے اندر چلتے پھرتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن جب نماز کے حوالے سے باری آتی ہے تو وہ اپنا عذر بیان کر دیتا ہے، جی مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھ سے اتنی دیر تک قیام نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک استطاعت ہو قیام بھی کریں، رکوع بھی کریں، سجدہ بھی کریں، اپنی پیشانی کو زمین پر لگانا یہ باعث فخر سمجھیں کہ ہم اس ذات کے سامنے جھک رہے ہیں کہ جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ تاہم مجبوری پائی گئی۔ قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں، بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل۔ اسی طرح اور بھی آیات موجود ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، جن میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی قائما، کہ نماز پڑھو اس حالت میں کہ تم قیام کر رہے ہو، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، قیام کرو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، فَقَاعِدًا، پھر بیٹھ کے نماز ادا کرو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر پھر بھی طاقت نہیں ہے، فَعَلَىٰ جُنُوبٍ، تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہو۔ یہ اجازت دی گئی بامر مجبوری۔ تو اگر کوئی مسئلہ ایسا بن گیا، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے نماز ادا کر لیں، بیٹھ کے بھی نہیں ادا کر سکتے، تو چارپائی یا بیڈ کے اوپر جس طرح بھی ممکن ہو نماز کو ادا کرنا لازم ہے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی ایڈ کر دوں کہ وہاں پر پاؤں لٹکانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں جی بیڈ پہ بیٹھنا ہے، چارپائی پہ، تو کیا ہم پاؤں لٹکائیں؟ تو جب آپ بیٹھے ہیں تو ایسی صورتحال میں بیٹھ کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ اگر آپ اشارے سے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں تو رکوع سے زیادہ اپنے سر کو جھکانا ہے سجدے کے لیے۔ اسی طرح چارپائی کے اوپر اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو چارپائی ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر جا کے ایک جگہ پہ پیشانی قرار پکڑ جائے۔ اگر آپ
بیڈ پہ نماز ادا کر رہے ہیں تو بھی وہ جو گدا ہے یا میٹرس ہے اتنا زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے کہ پیشانی دبانے سے مزید دبتی جائے. اگر ایسا ہو تو نماز ادا نہیں ہوگی. اگر آپ کی پیشانی کسی جگہ پہ جا کے قرار پکڑ جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا, نماز صحیح ہوگی. جی مفتی صاحب، ایک بہن اکاڑا سے پوچھتی ہیں کہ میری والدہ اتنی ضعیف ہیں کہ جائے نماز پر نماز ادا کرنے میں انہیں دقت ہوتی ہے. اس حالت میں ہم نے انہیں ایک ایسی کرسی لا کر دے رکھی ہے جس پر سجدے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے. اس صورت میں رہنمائی فرمائیں کہ اگر اشارے سے نماز ادا کی جائے تو کیا سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے یا اس میں سجدے کی رخصت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادت کا، نماز کا رکن اعظم یہ سجدہ ہے، اور جب سجدہ ساقط ہو گیا تو اس کے بعد نماز کو جیسے بھی ممکن ہو ادا کریں گے. خاص طور پہ کرسی استعمال کرنے والے حضرات اس بات پر ذرا توجہ کریں کہ اگر ممکن ہو آپ کے لیے قیام کرنا تو طریقہ آپ نے یہ اختیار کرنا ہے کہ قیام کر لیں، کرسی آپ پیچھے رکھ لیں، قیام کریں، قیام کرنے کے بعد رکوع بھی کر لیں. سجدہ اگر آپ نہیں کر سکتے زمین پر اور آپ کی کمر میں بھی کوئی واقعی ایسی تکلیف ہے کہ جس کی بنا پر آپ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے تو ایسی صورتحال کے اندر کرسی استعمال کرنا جائز ہوگا. اب کرسی پہ سجدہ کرنے کے لیے، کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرنے کے لیے اگر سامنے کوئی تختہ رکھا ہے، بہتر نہیں ہے اس تختے کو سامنے رکھنا، اس کو ہٹا دیں. عام جو کرسی ہوتی ہے اسی پر سجدہ کریں، کیونکہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے سامنے لے آنا اور اس پہ سجدہ کرنا، اس کو بعض فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے. تو سجدہ کرنے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھیں اشارے کے ساتھ، اور اس میں ہاتھوں کو بھی آگے کرنا یہ ضروری نہیں ہے. آپ رکوع آپ نے کر لیا، سجدہ کے لیے آپ اپنی پیشانی کو اس حد تک لے جائیں کہ جو آخری حد ہے، جس کے بعد اس سے آگے آپ اپنی پیشانی کو نہیں لے کے جا سکتے. ایسی صورتحال کے اندر تو سجدہ جائز ہوگا. لیکن اگر محض شوقیہ طور پر جیسے آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہو تو ہم کرسی استعمال کرنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. نماز کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے. وہ کیسی عبادت کی جس کے اندر عاجزی انکساری نہ ہو؟ تو کوشش کریں زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اگر قیام نہیں کر سکتے. بہرحال اگر آپ جماعت کے ساتھ، یہ مسئلہ آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں کسی جگہ پر بھی تو ایسی صورتحال کے اندر کرسی کو آپ اسی جگہ پر رکھیں جہاں پر نمازیوں کی صف ہے. اپنے سے پچھلی صف میں کرسی نہ رکھیں کیونکہ اس کی وجہ سے پچھلے نمازی ڈسٹرب ہوں گے. اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ جی اگر ہم کرسی رکھتے ہیں وہاں پر تو ایسی صورتحال کے اندر سب سے آگے نکل جائیں گے، اور اگر ہم کرسی پیچھے رکھتے ہیں قیام کر لیتے ہیں تو پچھلے بندے کے لیے مسئلہ ہوگا. تو یاد رکھیں قیام کرنا فرض ہے، صف کو سیدھا کرنا سنت ہے. اور جب دو چیزوں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہو تو ایسی صورتحال کے اندر سنت کو بامر مجبوری ہم چھوڑ دیں گے اور فرض پر عمل کریں گے. یہی طریقہ فقہائے کرام نے بیان کیا. مزید آپ اگر کسی کے پاس دلائل شرعیہ موجود ہوں، دلائل کی روشنی میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. صاحب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے گھٹنے کے مسائل ہوتے ہیں وہ اگر کرسی پہ نماز پڑھیں تو وہ قیام تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رکوع بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے. وہ کرسی پر بیٹھ ہی کر نماز پڑھتے ہیں اور پھر رکوع بھی اسی حالت میں تھوڑا سا اشارہ کر کے وہ کر لیتے ہیں. تو اس صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں جب قیام نہیں کیا آپ نے اور قیام کرنے پر قادر بھی ہیں اور جان بوجھ کر کسی فرض کو ترک کر دینا یہ جائز نہیں ہوتا. اگر ایسی صورتحال کے اندر نماز پڑھی، قیام کرنے پر قادر تھے پھر بھی نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا. اس لیے جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں نماز کے اندر ان کو ادا کریں. میں نے اس لیے آپ کو ایک اصول بتا دیا نا کہ نماز تو عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، اور اگر نماز کے اندر عاجزی انکساری نہیں پائی جا رہی تو آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب، اگلا سوال سراج الدین لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں کہ آج کل گیس کی بندش کے باعث ہر گھر میں کمپریسر لگائے جاتے ہیں تاکہ پائپوں سے گیس کو پریشر سے کھینچ کر کھانا تیار کر لیا جائے. اس حالت میں مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں کہ کیا کمپریسر کے ذریعے جلائے گئے چولہے پر پکا کھانا حلال ہوگا یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اس معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھا دیکھی معاملات کو شروع کر دیتے ہیں. کبھی نہیں سوچا کہ فلاں چیز ہمارے لیے جائز بھی ہوگی یا نہیں. جہاں پہ ہمیں سہولت نظر آتی ہے
ہم اسی مسئلے کو لے لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق نہ کھاؤ۔ اب دیکھیں حکومت نے یا کسی بھی گیس کے محکمے نے ایک مناسب مقدار کے اندر گیس فراہم کی، چاہے گرمیوں کا موسم ہو سردیوں کا موسم ہو۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے مسائل ہیں، ملکی سطح پہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں، انہیں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ تو اگر کوئی ایک بندہ، پہلے میں عقلی دلیل بھی ساتھ ساتھ دے دوں کہ کوئی ایک بندہ اگر اس گیس کو کھینچ لے پورے محلے میں سے تو باقیوں کے چولہے بند ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں جی سبھی لگا لیں، بھئی ایک بندہ اگر غلط کام کر رہا ہو تو اس کی وجہ سے باقیوں کو اجازت کیوں دی جائے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر بالفرض آپ نے گیس کا کمپریسر، گیس کھینچنے کا آلہ لگایا ہوا ہے اور کسی کو پتہ چل گیا اور اس نے تھانے میں یا کسی جگہ پر شکایت کر دی تو یقیناً اس کے اوپر FIR بھی ہے، اس کے اوپر مقدمہ بھی ہے، جرمانہ بھی ہوگا، تو حد کے عزت بھی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی حق تلفی بھی ہے۔ مثال کے طور پہ پورے محلے کے اندر ایک مناسب مقدار میں گیس آ رہی ہے، سب کے چولہے تھوڑے تھوڑے جل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی چیز بنا لے، لیکن اگر بار بار ایک جگہ سے کمپریسر چل رہا ہو ایک جگہ پر تو ایسی صورت میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کے چولہے کے اندر گیس آئے گی نہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے آئے گی پھر بالکل چلی جائے گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بھی لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ بہرحال اس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، جی سب نے لگائے ہوئے ہیں تو سب کو حرام سے بچانا چاہیے۔ یاد رکھیں ہمارا مقصد شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے، اور جب قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیت موجود ہو اور لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہو، حد کے عزت والا بھی معاملہ ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر اس سے بچنا لازم ہے۔ تو اس سے بہرحال اجتناب کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، جو لقمہ کھائے گا بچہ کمپریسر سے کھینچی ہوئی گیس کے ساتھ پکا ہوا کھانا، وہ کھانا حلال ہے یا حرام؟ یہ ذرا میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھ دی ہے، اب اس سے آپ خود ہی مسئلہ اخذ کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق نہ کھاؤ۔ اب اس میں یقیناً لوگ اپنی اختلاف رائے رکھیں گے، جی آپ سب لوگوں کو حرام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو بہرحال اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ہم اس پر صریح حکم اس لیے حرام کا نہیں لگا سکتے، صریح طور پر حکم اس لیے نہیں لگا سکتے کہ واضح طور پر اس گیس کو کھینچنے کے حوالے سے ہمارے پاس دلیل شرعی موجود نہیں، اور پھر بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس سے اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے۔ جی مفتی صاحب، ایک بہن نے فیس بک پر کومنٹ میں پوچھا ہے کہ کیا تسبیح فاطمہ نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح فاطمہ، اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ سوال ذکر ہوا تھا اور اسی پر لوگوں کی بہت زیادہ آراء بھی آئیں، اور اس میں بولتے ہوئے ہم نے کہنا تھا کہ اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھیں، اسی طرح الحمدللہ کو 33 مرتبہ، سبحان اللہ کو 33 مرتبہ، یعنی کل تعداد آپ نے 100 کرنی ہے۔ تو ایسا ہوا کہ 34 مرتبہ ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا، وہ ایک مسٹیک تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی کومنٹس بھی آئے۔ ظاہر ہے انسان ہے، خطا ہر کسی سے ہو سکتی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے سے۔ تسبیح فاطمہ جن اوقات کے اندر بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو فائدہ ضرور دیں گی۔ میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ہمارے اس سما کے اوپر ہی کریکٹر ہیں جن کا نام ہے محمد مشتاق احمد، تو انہوں نے ہمیں یہ پورا واقعہ بتایا، میں نے آپ کے سامنے سند بھی بیان کر دی۔ انہوں نے کہا جی ہم ایک جگہ پر نماز کے بعد نا اس طرح انگلیوں پہ گن کے ہم تسبیح فاطمہ پڑھ رہے تھے، تو کسی غیر مسلم نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے ان سے بیان کیا جی اس کی وجہ سے نا ہمارے جسم کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے اور ہم بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا کہنا تھا کہ کچھ وقت گزرا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ نا پریکٹس کرنے کے بعد آیا تو اپنے ہاتھوں کو صرف ایسے ایسے کر رہا تھا، یعنی صرف، اب اسے نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں، صرف وہ ایسے ایسے کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟
تو وہ کہنے لگا یقین مانے جب مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے میں صرف انگلیوں پر ایسے ایسے کرتا ہوں تو میری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایک قدرتی ایک تسبیح عطا فرمائی ہوئی ہے اکاؤنٹ کرنے کے لیے، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے تسبیح فاطمہ جب بھی آپ پڑھیں گے، جب بھی آپ کو تھکاوٹ ہو، اس وظیفے پر مکمل عمل کریں۔ اللہ رب العالمین یقیناً اس کے اندر ایسی تاثیر پیدا کرے گا کہ ہر وقت کے اندر پڑھنا فائدہ دے گا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال فراز نواز نارووال سے پوچھتے ہیں کہ آج کل آن لائن شاپنگ کا رواج عام ہو گیا ہے، اس صورت میں آن لائن خریداری کرنے والے اور بیچنے والے کے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کی تعریف ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ مال کا مال کے بدلے میں تبادلہ کرنا باہم رضامندی کے ساتھ۔ جہاں پر رضامندی پائی جائے گی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حلال چیز کی خرید و فروخت ہو، حلال اور جائز چیز کی خرید و فروخت ہو، تو جس خرید و فروخت کے اندر جھگڑا بھی نہ ہو، ایسی صورتحال کے اندر اس خرید و فروخت کو کرنا جائز ہے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں، بعض دفعہ آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے بہت سارے مسائل سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مثلاً آپ نے منگوانا کچھ اور تھا، تصویر پہ کچھ اور دکھایا گیا اور آپ کو کچھ اور بھیجا گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر جھگڑا پیدا ہوگا، اور جس خرید و فروخت کے اندر جھگڑا پیدا ہو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ لب لباب یہ یاد رکھیں کہ جس چیز کی خرید و فروخت عام حالات میں جائز ہے، اسی چیز کی خرید و فروخت آن لائن بھی جائز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو جو چیز تم نے خریدی ہے اس کو پہلے اپنے قبضے میں لو اور پھر آگے اس کو بیچو۔ میں نے اس لیے آپ کو ایک اصول بتا دیا ہے، اگر اس اصول سے ہٹیں گے تو بہت سارے جو مفاسد ہیں نا ان کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اگر ایسی صورتحال نہ پائی جائے، کوئی خرابی اس کے اندر نہ ہو اور دھوکہ بھی نہ ہو، فراڈ بھی نہ ہو، حلال چیز کی خرید و فروخت اور جائز چیز کی خرید و فروخت کی جائے تو شرعی طور پر یہ گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر خرابی پائی جائے گی، کہیں بھی اگر جھگڑے کا عنصر پایا جائے گا، تو ایسی خرید و فروخت سے بچنے کا حکم ہے۔ جی مفتی صاحب، ملتان سے شرجیل خان پوچھتے ہیں کہ آج کل اکثر مرد اپنی بھویں منڈواتے ہیں، سینے کے بال، بازوؤں اور ٹانگوں کے بال بھی منڈواتے ہیں، کیا مردوں کو جسم کے ان حصوں کے بال منڈوانا شرعاً جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کے لیے یا خاتون کے لیے خاص طور پہ بھویں جو ہوتے ہیں، یعنی آنکھوں کے اوپر یہ حصہ جو ہوتا ہے، اس سے بالوں کا اکھیڑنا جائز نہیں ہے، منڈوانا بھی ان کو جائز نہیں ہے۔ آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ ہوگی جس کا مفہوم ہے کہ ایسی خواتین کے اوپر جو بالوں کے حوالے سے ایسا معاملہ کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے وعید سنائی، تو اس سے بچنا لازم ہے۔ تاہم اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ بہت زیادہ اوپر کی جانب یہ بھویں ہو جائیں اور بہت عجیب سی جس سے ایک شکل پیدا ہو جائے، تو اپنی شکل کو تھوڑا سا مناسب کرنے کے لیے ان کا بہرحال مونڈنا یا کسی طریقے سے بھی تلف کرنا ان کو جائز ہوگا۔ لیکن فیشن کے طور پر اور ڈیزائن بنانے کے لیے جس طرح خواتین بالکل اس کو باریک کر لیتی ہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی حکم اس کے حوالے سے ایک ہی ہے۔ رہی بات یہ کہ اس کے علاوہ جسم سے کسی بھی حصے سے بالوں کا تلف کرنا یہ جائز ہوگا۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ مرد کے لیے سینے کے اوپر سے بالوں کا اتارنا جائز نہیں، لیکن اگر اتار لے گا تو شرعی طور پہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خوبصورتی کے لیے بعض لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں، وہ اپنا پورا سینہ باقاعدہ کریموں سے یا کسی اور طریقے سے صاف کرتے ہیں، ان کے لیے خوبصورتی زینت کے لیے یہ بال صاف کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، ماڈلنگ، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ماڈلنگ کرنا کیسا ہے، لیکن یعنی اپنے جسم کی نمائش کرنا اور جناب اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح مزین کر کے پیش کرنا۔ جب آپ کا کوئی شرعی مسئلہ ہے، مثلا بیوی کے حوالے سے آپ کی جو زوجہ ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرتی ہے، تو پھر مسئلہ اور ہوگا۔ اور اگر پبلکلی آپ نے ایسا کرنا ہے، اپنی جسم کی نمائش کرنی ہے، تو جائز نہیں ہوگا۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں،
امید ہے کہ مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ مفتی صاحب یہاں ہمارے پاس روزانہ اعتدال کے ساتھ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، سنت تقریریہ، سنت فعلیہ اور سنت قولیہ احادیث سے معتدل طریقے سے آپ کے سامنے آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ کسی بھی دینی اور شرعی اور اخلاقی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات دیے گئے نمبر پر بھیجیں، اور آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مفتی آن لائن کا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔